یس کر رہا تھا کہ مذہب جو برداشت سکھاتا تھا وہی کیا سکھا رہا ہے. مذہبی لوگ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے یہ بات کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہوتی ہے. تو بھائی یا تو یہ مذہب کا قصور ہے, تبھی بہت سے لوگ یہ منظر دیکھ کے ملحد ہو گئے, ایتھیسٹ ہو گئے کہ یار سب سے زیادہ عدم برداشت تو ہمیں مذہبی لوگوں میں نظر آتی ہے, حالانکہ انہوں نے اوریجنل مذہبی لوگ دیکھے ہوتے نہیں ہیں. اصل وجہ یہ ہے. تو اب نظر اگر ہمیں آ رہا ہے کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہے, امیج یہی بنا ہوا ہے دنیا کے سامنے, تو یا تو میرے بھائی یہ مذہب کا قصور ہے کہ مذہب پروڈکٹ ایسی تیار کر رہا ہے جن میں برداشت نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ یہ مذہب کا قصور ہے تو اس کا مطلب پھر ہم صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے, پھر تو ہمیں مذہب چھوڑ دینا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہب کا قصور نہیں ہے, مذہب کو ریپریزنٹ کرنے والے, مذہب کو ایکسپلین کرنے والے وہ غلط ایکسپلین کر رہے ہیں. کیسے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو, اگر کسی مذہب کے پہ چلنے والوں میں آپ کو موٹاپا بہت نظر آ رہا ہے, سارے گول گول ہی ہیں اس مذہب کے فالوورز, دوبارہ سے جب بہت بہترین مثال ہوتی ہے تو میں ایک گیئر لگانے کے بعد نیوٹرل کر کے گاڑی کو دوبارہ سپیڈ میں لے کر آتا ہوں, ریورس دوبارہ سے نا. روڈ بہت زبردست ہے تو اب گاڑی کو نیوٹرل کر کے بریک لگاؤ, دوبارہ گیئر میں ڈال کے گاڑی چلاؤ. تو میں مثال کو دوبارہ سے دیکھو. مجھے ایک بات بتاؤ, فرض کرو کوئی مذہب ہے جس کا کوئی بھی نام ہے, اسلام کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی ایک مذہب ہے, اس مذہب کا نام ہم اے بی سی رکھ دیتے ہیں. اس مذہب کا کیا نام ہے؟ اے بی سی. دنیا میں ایک مذہب ہے جس کا نام کیا ہے؟ اے بی سی. اس مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب ہی برحق مذہب ہے, انسانیت کی نجات ہی اسی مذہب میں ہے, اور یہی مذہب برحق مذہب ہے, اس مذہب پہ چلو گے تو دنیا نجات پائے گی, دنیا کامیاب ہوگی. تو لیکن اس مذہب پہ جتنے بھی چلنے والے لوگ ہیں ان سب میں ایک چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے کہ سب گول مٹول, بڑی بڑی توندیں, اور رائٹ اور لیفٹ دونوں کولے, اور توند کا سائز برابر, سارے ہی سب گول گول موٹے موٹے, 150-200 کلو سے کسی کا وزن کم نہیں. 2-4 ہوتے, 5-6 ہوتے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے نا. بھائی بہت لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن وزن ان کا بہت زیادہ ہے. اسٹرکچر ہی ان کا قدرت کی طرف سے. صحابہ میں بھی ایسے تھے, تابعین میں بھی ایسے تھے, بڑے بڑے بزرگوں میں آج بھی ہم نے دیکھا ہے. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے امیر تھے, میرا خیال ہے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم 4 نوالے کھاتے ہوں گے وہ, لیکن جسم بھاری تھا. یہ تو قدرت کی طرف سے. چند لوگ تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس مذہب کے جتنے ماننے والے ہیں سارے کیا ہیں؟ لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟ برابر. لیٹ جائیں تو پتہ نہیں چلے کہ کھڑے ہوئے ہیں یا اگر چادر ڈال دیں ان کے اوپر. بہت مختلف طریقوں سے اس بات کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, میں زیادہ مثالیں نہیں دے رہا آپ کو. سارے ہی اگر موٹے موٹے ہیں, سارے ہی موٹے موٹے, تو اس سے پہلا امیج جو دنیا کے سامنے جائے گا وہ یہ جائے گا کہ اس مذہب میں باقی تعلیمات کا تو ہمیں نہیں پتا, اخلاقیات میں کیا معاملہ ہے, لیکن یہ مذہب میں کھانا پینا بہت زیادہ یہ فرض ہے, کیونکہ سارے ہی مذہب کے ماننے والے کیا ہیں؟ گول. تو اس کی علامت ہوئی نا کہ یہ مذہب زیادہ کھانے پینے کی ترغیب بہت زیادہ دیتا ہے. نماز کی طرح فرض ہے اس میں, ورنہ 2-4 تو پتلے ہوتے نا. کیا خیال ہے بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ امیج جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے. بہت سے مذہبی لوگ جب آپ ان کے فرقے یا ان کی جماعت کو جوائن کریں تو آپ کو باریک لوگ مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے, اور اگر کوئی دبلا نظر بھی آئے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بعض کم کھانے والے موٹے ہوتے ہیں, بعض بہت کھانے والے بھی اتفاق سے کیا ہوتے ہیں؟ پتلے ہوتے ہیں. وہ اتفاق سے قدرت نے ایک معجزہ دکھایا ہے کہ
کہ 6 دیگے کھا جاتا ہے لیکن پھر بھی کیا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں باریک باریک, صبح شام کھاتے رہتے ہیں پھر بھی باریک ہوتے ہیں. تو یہ قدرت کا ایک شاہکار ہوتے ہیں وہ. لیکن 99% آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ گول. تو اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اس مذہب میں کھانے پینے کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے, مذہبی لوگوں کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے, وہ یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ کھاتے بہت زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, برداشت زیادہ کھانے کو بولتے ہیں یا کم کھانے کو بولتے ہیں؟ زیادہ کھانا یہ برداشت کی بات ہے یا کم کھانا؟ کم کھانا. کھانا کوئی کمال نہیں ہے میرے بھائی. سب کا دل چاہتا ہے پھوڑتے پھاڑتے رہیں. دسترخوان پہ ہاتھ روک لینا یہ کیا ہے؟ کمال. تو تقوی زیادہ کھانا ہے یا کھانے سے اجتناب کرنا ہے؟ کھانے سے اجتناب کرنا. تو اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, تو اس تقوی کے مفہوم میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے تاکہ کم کھانے کی عادت پڑے, دسترخوان پہ ہاتھ روکنا سیکھو. تو اس سے بھی پتا چلا کہ مذہبی لوگ اگر آپ کو گول مٹول سے نظر آ رہے ہیں تو یہ مذہب کا قصور نہیں ہے, یہ مذہب کو غلط ایکسپلین کیا گیا ہے. اگر مذہب کا قصور ہوتا تو مذہب رمضان کے روزے فرض نہ کرتا, بلکہ حکم دیتا کہ اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے نہیں, رمضان میں 4 گنا زیادہ کھانا فرض کیا گیا ہے تاکہ تم سارے کیا ہو جاؤ؟ پرکار کی طرح گول مٹول ہو جاؤ, کیونکہ اللہ کو دبلے پتلے مسلمان پسند نہیں ہے. اور بخاری کی یہ حدیث نہ ہوتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر میرے بعد والا, اس کے بعد جھوٹ بھی پھیلے گا اور موٹاپا بھی پھیلے گا, بلکہ حدیث میں یوں ہوتا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, اس کے بعد جھوٹ پھیلے گا اور لوگ پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ اسلام میں کھانا پینا نہیں ہے, اسلام میں کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے. اور ہمارے ہاں تیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں نا, مذہب میں آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی ہم نے تو مذہب میں نہیں داخل کیا کہ زیادہ کھاؤ. کون مفتی فتویٰ دیتا کہ زیادہ کھاؤ؟ بھائی آپ نے صراحتاً نہیں کیا, کام وہ کر لیے, عبادتیں وہ فرض کر لی جس میں کھائے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. آپ نے ایسی رسومات فرض کر لی ہیں کہ ان رسومات کو فالو کرنے کے لیے کھانا ہی پڑے گا, کھائے بغیر وہ آپ کی مذہبی رسومات ہوتی نہیں ہے. تو مطلب کھلا دیا نا آپ نے. اب مذہب کے نام پہ تیجا, میت کے یہاں تیجا ہوتا ہے, اس میں روزہ رکھتے ہیں یا کھاتے ہیں؟ دیگیں پکتی ہیں کہ نہیں پکتی؟ بولو نا. دیگیں پکتی. شریعت نے تو کہا تھا کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرو, روزہ رکھ لو ابا کے ثواب کے لیے. ہم نے روزہ رکھنے کے بجائے دیگ منگوائی, پھوڑ دیا. حالانکہ ابا کا انتقال بھی اسی وجہ سے ہوا تھا, پھوڑنے کی وجہ سے, اسی وجہ سے تو ہوا تھا. وہ بھی ہر تیجے میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے, ہر چلے پہ 40ویں میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے, حلیم میں دیگے گھوٹ رہے ہوتے تھے, ربیع الاول میں رسگلے پھوڑ رہے ہوتے تھے اور کونڈے پھوڑ رہے ہوتے تھے. جو وجہ ابا کی موت کا سبب بنی, ربیع الاول کی دیگیں, ربیع الاول کے رسگلے. ابھی وہ کسی کا کلپ آیا مولانا صاحب کا بڑا دلچسپ, کہتے ہیں یہ وہابی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ. پھر وہ کہتے ہیں ارے ظالمو, حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا, پلیٹ میں ہوتا ہے. پھر کہہ رہے تو کتاب میں تلاش کرتا رہے, ہم دیگ میں تلاش کرتے ہیں. تو کتاب سے نکال کے کھاتا رہے, ہم دیگ سے نکال کے کھاتے رہیں گے. سمجھ رہے ہو؟ وہ کہہ رہے وہابیو, حلوہ کتابوں میں, ہم کہتے ہیں نا شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ, تو کہہ رہے کتاب میں تھوڑی, حلوہ تو دیگچی میں ہوگا. شب برات کا حلوہ الگ, سمجھ رہے ہو؟ شب برات کا حلوہ الگ, پھر 11ویں کے حلوے الگ, 12ویں کے الگ, فلانے کے الگ, ٹمکانے کے الگ, پھر داتا دربار کی دیگیں الگ.
کوئی ایک دیگ دکھاؤ صحابہ کے دور میں یار. ہمیں صحابہ کے دور میں روزے ملتے ہیں. شاید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, نام لینے میں شاید مجھ سے مسٹیک ہو جائے. نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ, میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا موت تک. یہ جذبہ تھا کس کا؟ صحابہ کا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں اتنی دیگیں پکایا کروں گا, اتنی دیگیں. دیگ پکا کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ جائز ہے, لیکن جاؤ چپکے سے لے جاؤ. تھر میں, اندرون سندھ میں, پنجاب کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں, کے پی کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں جہاں خوراک نہیں پہنچتی, وہاں چپکے سے لے جا کے تقسیم کر دو. کراچی کی روڈوں پہ مت کھلاؤ, اس سے لوگ اور اپاہج بن رہے ہیں. جب سے یہ دسترخوان لگنا شروع ہوئے ہیں نا روڈوں پہ, ڈیفنس اور کلفٹن کے کروڑ پتی لوگوں کے علاقوں میں, اس سے کیا ہوا ہے؟ کراچی میں جرائم کا ریشو بڑھ گیا ہے. پہلے ڈاکو آیا کرتے تھے باہر سے, تو ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی, کھانے پینے کی جگہ نہیں تھی. 2-4 دن ڈکیتی جب تک نہیں ہوتی تو کیا کھاتے ہو؟ تو ان کو بہترین موقع مل گیا, بیٹھو یہاں حلوے مانڈے اور بکرے کا گوشت امیر آدمی کے لیے آج کل مشکل ہو گیا ہے. وہ غریب بکروں کے صدقے کے بکرے پھوڑ پھاڑ کے انجوائے کرتا ہے لائف کو, کہتا ہے چلو یار ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام تو ہو گیا, باقی جو ایکسٹرا ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ پیسے بچا کے بندوق شندوق میں لگائیں گے. وہ اسلام اپاہج بنانے کی ترغیب نہیں دیتا لوگوں کو.